السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور الدین عمری، خطیب مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک حقیقت ہے کہ انسان اس دھرتی پر اپنی ضرورتیں لے کر قدم رکھا ہے۔ کھانے کے لیے غذا، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، گرمی، سردی، بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے گھر انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اور اس کے زندہ رہنے کا دار و مدار ان ضرورتوں کے پورے ہونے پر رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے روزی کا محتاج ہے، اور اسی روزی کے سلسلے میں رب کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس انبیاء علیہ السلام کے کاروبار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے، اور ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر بکریاں چراتے ہوں، اور وہ بھی اپنی نہیں بلکہ محنت اور اجرت پر، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو کہ اسلام کسب حلال کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اسے عظمت بخشتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں امت کے لیے درس عبرت ہے کہ عظمت محنت میں ہے، بیکار بیٹھنے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں نہیں ہے۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے دوسرے دن ہی کپڑوں کی گٹری اپنے سر پر رکھ کر بازار کا رخ کیا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں کوئی آدمی دیکھتا ہوں جو صحت مند ہونے کی وجہ سے مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کوئی کام کاج کرتا ہے یا نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام وام کچھ نہیں کرتا ہے، تو میری نظروں سے وہ نوجوان خوبصورت ہونے کے باوجود بھی گر جاتا ہے، یعنی میں اسے پھر نظر اٹھا کر دیکھنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ اس نوجوان کو دیکھیں ناظرین، جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کے باوجود کس قدر سخت کام کر رہا ہے۔ جو کام اس کے لیے ممکن نہ تھا وہی کام کس انداز سے کر رہا ہے۔ اس کی ہمت کی داد دینی ہوگی۔ اس کے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں نے اس کے حوصلوں کو پست نہیں کیا۔ اگر اس کے بجائے کوئی اور ہوتا تو شاید کسی چوراہے پر یا کسی مسجد کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوئے نظر آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھوں پیروں سے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے باوجود دستے سوال دراز کرتے پھرتے ہیں اور مسجدوں میں تعاون کی اپیل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو نوجوان کام سے جی چراتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے۔ جو نوجوان اب تک بوڑھے ماں باپ کی کمائی کے لقمے ہی ہضم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے، اور وہ نوجوان جو محنت کا خیال دل سے نکال چکے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے۔ دوستو، ہم تمام نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی کے رحم و کرم پر جینے کے بجائے محنت کی کمائی حاصل کریں۔ کسی کی مجبوری، کسی کی لا علمی، کسی کی نا تجربہ کاری
کسی کی بیوقوفی کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ہمیشہ اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنے ہنر کا مناسب معاوضہ حاصل کریں۔ یہ مان کر چلیں کہ اگر آج ہم نے کسی کی لا علمی، نا تجربہ کاری کا بھرپور فائدہ اٹھایا تو بہت ممکن ہے کل ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اور اس وقت ہمیں بڑا برا محسوس ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کے لیے گڑھا کھودا تو یقیناً ہمارے لیے بھی کوئی گڑھا کھود کر تیار رکھتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے امت کے نوجوانوں کو محنت سے کمانے اور لگن سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آڈیوز اور ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں اور اپنا نام اور اپنی سٹی کا نام لکھنا نہ بھولیں۔ 009193113831۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔